أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. کسی کو قرآن کی دعوت دو کہ بھائی اللہ کے گھر میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن سمجھایا جاتا ہے، تو تم بھی آؤ، اللہ کا قرآن سمجھو. تو آگے سے وہ کہتا ہے مولوی صاحب وقت ہی ہے نہیں میرے پاس، فرصت ہی ہے نہیں، ٹائم ہی ہے نہیں، ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، دکان سے لیٹ آتا ہوں. یہ باتیں آگے سے لوگ پیش کرتے ہیں. لیکن بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے، دعوت، شادی، کرکٹ، یہ سب ٹائم ہے. ٹائم نہیں تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کے لیے ٹائم ہے. حالانکہ ٹائم ہونا ہی قرآن کے لیے چاہیے. کسی اور چیز کے لیے ٹائم ہو یا نہ ہو، قرآن کے لیے ٹائم پکا ہو. اسی طرح یہودی بھی جب ان کو قرآن کی دعوت دی جاتی تھی نا، یہ بھی ہیلے بہانے پیش کرتے تھے. یہودی ہیلے بہانے. توجہ بھائی. یہودی کہتے تھے کہ جبریل جو ہے نا یہ ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا فرشتہ دوست ہے. جبریل ہمارے آباء و اجداد پہ اللہ کا عذاب لے کے آیا ہے، تو میکائیل جو ہے یہ بارش کے نظام پہ مامور ہے، بارش لاتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں جس کو ہم رزق کھاتے ہیں، اس لیے یہ ہمارا دوست ہے. تو قرآن جبریل لے کے آیا ہے. اگر میکائیل لے کے آتا قرآن ہم مان لیتے. اسے جبریل قرآن لے کے آیا، جبریل ہمارا دشمن ہے، اسے ہم قرآن کو نہیں مانتے. یہ بہانہ پیش کیا. تو اللہ پاک نے ان کا جواب دیا یہاں، قل من کان عدوا لجبریل، محبوب اعلان کر دو جو ہے دشمن جبریل کا. کہتے ہیں نا ہمارا دشمن کون ہے؟ جبریل. جو جبریل کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، محبوب جبریل نے قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کے اذن سے نازل کیا ہے. دل پہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو سنا دیتے تھے قرآن، تو اللہ پاک قرآن کو اپنے نبی کے دل میں اتار دیتے تھے، یاد کرا دیتے. اب ہم نے کچھ ہے یاد کرنی ہو، ایک دفعہ دیکھنے تو یاد، سننے تو یاد ہی ہوگی، بار بار سنیں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے، پھر جا کے وہ چیز یاد ہوگی. لیکن جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو قرآن سنا دیتے تھے، اور اللہ پاک اس قرآن کو اپنے محبوب کے دل میں اتار دیتے تھے، یاد کرا دیتے تھے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہودیو، اور تم جبریل کی طرف نہ دیکھو تو کہ سفیر ہے، اللہ کا قاصد ہے، اور تم اللہ کی طرف دیکھو، قرآن کی طرف دیکھو، بھیجنے والے کی طرف دیکھو اور قرآن کی طرف دیکھو. جبریل نے جو قرآن نازل کیا ہے بابو آپ کے دل پہ، یہ اپنی مرضی سے نہیں نازل کیا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. اور صرف قرآن ہی نہیں، ہر کام اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کیا پڑھتے ہو؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا، یہ قرآن ہے، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کرے؟ اللہ، اللہ کے حکم سے شفاعت کرے گا. جس کو اللہ حکم دے گا، اجازت دے گا تو شفاعت کر، اور جس کے حق میں شفاعت کہا جائے گا اس کے حق میں شفاعت کر، اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی. جس کو کہا جائے گا وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں شفاعت کو کہا جائے اس کے حق میں شفاعت. اپنی مرضی سے کوئی لب کشائی نہیں کری، یہ قرآن کہہ رہا ہے.
لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، دن قیامت کے کوئی کلام نہیں کرے گا، ہاں جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی وہ کلام کر سکتا ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، لوگوں میں مادر ذات اندھوں کو درست کرتا ہوں، کوڑیوں کو صحیح کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن اللہ اپنی طاقت سے نہیں، کس کی طاقت سے، کس کے حکم سے، کس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی نفس مر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی کے بغیر، اپنی مرضی کے ساتھ، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مرے گا۔ اگر خود مرنا چاہے نہیں موت آئے گی، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے موت آئے گی۔ ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا مگر کس کے حکم سے لائے گا ایمان، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، کوئی رسول اپنی مرضی سے، اپنی طاقت سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، الا باذن، قرآن ہے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے معجزہ ہے۔ ہاتھ نبی کا اور طاقت کس کی؟ ہاں، ہاتھ نبی کا اور طاقت کس کی؟ اللہ کی معجزہ ہے۔ نبی اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور جب اللہ کو منظور ہوگا اس وقت نبی کے ہاتھ سے معجزے کے دار، ہر وقت نہیں جب چاہے نبی معجزہ دکھا دیں، جب اللہ کو منظور ہوگا، جب اللہ چاہے گا پھر نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوگا۔ طاقت اللہ کی اور ہاتھ، یہ تو اللہ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ پاک نبی کے ہاتھ سے معجزے کو ظاہر کر کے اللہ اپنے نبی کی عزت بناتے ہیں کہ دیکھو ہے، اور جس کو ساری دنیا بھی مل کے کام نہیں کر سکتی وہ کام اللہ پاک نے اپنے نبی کے ہاتھ سے کروا دیا، عزت بناتے ہیں۔ ورنہ یہ طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور جہاں سورج ستارے یہ کس کے حکم سے روشن ہیں؟ یہ کسی نبی ولی کے حکم سے روشن نہیں ہے، چاند آ رہا ہے، سورج آ رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، یہ کس کے حکم سے روادماں ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ بارش وہاں برسے گی جہاں اللہ کو منظور ہوگا، ہوا وہاں چلے گی جہاں اللہ کو منظور ہوگا، زلزلہ وہاں آئے گا جو اللہ کو منظور ہوگا، مرے گا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا، زندہ وہ ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ حتیٰ کہ ریت کا ذرہ وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اندر سے باہر، باہر سے اندر، اللہ بابا سعدی رحمۃ فرماتے ہیں کہ دن رات میں آدمی 24,000 سانس لیتا ہے، 24,000 سانس اندر سے باہر، باہر سے۔ دیکھو اللہ پاک کا نظام ہے، باہر سے تازہ ہوا اندر جا رہی ہے اور اسمیل والی ہوا باہر آ رہی ہے۔ اگر اللہ سانس کو روک دے، بریک لگا دے، پوری دنیا بھی مل کے نبی ولی پیر فقیر اللہ پاک کے روز سے روکے اس سانس کو نہیں جاری کر سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء، جب موت کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، تو یہ لبا فرما رہے ہیں کہ جبریل تمہارا دشمن ہے۔ جبریل کا کیا کیا؟ جبریل نے، اس نے تو اللہ کا قرآن اللہ کے اذن سے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے محبوب، اور وہ قرآن کیا ہے؟ مصدق لما بین یدیہ، جو قرآن سے پہلے کتابیں قرآن کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جو تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی، جو انجیل موسیٰ پہ نازل ہوئی، اس کو قرآن سچا کہتا ہے۔ جو اب موجود ہے تورات انجیل یہ بدل دی، یہ تاریخ شدہ ہے، ان کو ہم نہیں مانتے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی تورات وہ کیا ہے؟ اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام انجیل ملی تھی قرآن اس کو سچا کہتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کیا ہدایت ہے، قرآن کو ساری دنیا پڑھے، ساری دنیا سمجھے، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ ایسی کتاب ہے، ایک نہیں دو، سب لوگ قرآن پڑھیں، سب لوگ قرآن سمجھیں، سب لوگ قرآن پہ عمل کریں، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ یہ ایسی ہدایت والی کتاب ہے۔ وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ بشارت ہے، ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ ہاں اللہ کا قرآن، ان الذین کا، دیکھو خوشخبری بشارت دے رہا قرآن، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے، پر جو ضرورتیں پوری کرے، جو حاجتیں پوری کرے، جو مشکل کشائی کرے، جو حاجت روائی کرے،
جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مشکل کشا حاجت روا ضرورت حاجتی کو پوری صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، ثم استقاموا، پھر اس عقیدے پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ اللہ کو رب ماننے والوں، اس عقیدے میں پکے ہونے والوں، ڈٹنے والوں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کوئی خوف نہ کرو، دنیا چھوڑ کے جا اس کا غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالذی کنتم وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جس جنت کی تمہیں بشارت دی گئی اس کے ملنے سے خوش ہو جاؤ، اب تمہیں جنت ملے گی، تمہارے لیے اللہ کے دروازے جنت کے کھول دیے۔ یہ قرآن جگہ جگہ ایمان والوں کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ باپ ہمارے جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتی، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسولہ، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل و میکائیل، جو جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، ان کی دشمنی کفر ہے۔ اللہ کیا فرما رہے کہ اللہ کی دشمنی، فرشتوں کی دشمنی، رسولوں کی دشمنی، جبریل میکائیل کی دشمنی کیا ہے؟ کفر ہے۔ فإن اللہ عدو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ کافروں کا دشمن ہے، دشمن ہے، اللہ پاک فرما رہے ان کی دشمنی کیا ہے؟ کفر ہے، اور جو کافر ہو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی مولوی جی کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں کب کلمہ پڑھ لے، دیکھو اپنے کوئی مسئلے بنائے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ حدیث کا ترجمہ کسی صحابی کا قول ہے، کسی کافر کو کافر نہ کہو، کل کا اس ثبوت لوگ پروف لو، اپنے کوئی گل بنا لی، جب پڑھے اس وقت پڑھے گا، اب تو نہیں پڑھا اس نے، اب دو کافر ہے۔ کافر کو کافر کہنا یہ اللہ کا کام، اللہ اپنے نبی سے کافر کو کافر کہلوا رہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، کہہ دو میرے باپ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے میں اس کی عبادت نہیں کرتا، لکم دینکم ولی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین، جاؤ موت کو، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ خود کا قرآن میں کافر کو کافر کہہ رہا ہے، منافق کو منافق کہہ رہا ہے، مشرک کو مشرک کہہ رہا ہے، اور اللہ اپنے نبی سے کافر کو کافر کہہ رہا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں جی کافر کو کافر نہیں کہنے چاہیے، پتہ نہیں کب کلمہ پڑھے، اگر نہ پڑھا پھر، اگر نہ پڑھا پھر، اب تو نہیں پڑھا اس نے، اب تو کافر جب پڑھے گا پھر کافر نہ کہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تاکہ نازل کی ہم نے آپ کی طرف روشن آیات، محبوب ہم نے یہ روشن آیات، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ روشن واضح دلیلیں کھلی، بول بول بات نہیں کرتا قرآن، کھول کے مسئلہ بیان کرتا ہے، بولنا نہیں رکھتا، بول بھی بول بول کرتا ہے، قرآن بول بول باتیں نہیں کرتا، یہ روشن روشن دلیلیں ہیں، واضح کھلی دلیلیں ہیں قرآن، روشن آیات ہم نے نازل کی ہیں، کسی اور نے نہیں، آپ کی طرف نازل کی، کسی اور کی طرف نازل نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی، اللہ کے نبی کا صحابی، مسجد نبوی میں رمضان شریف میں قرآن سنا رہا ہے نماز تراویح میں، اور باقی لوگ قرآن سن رہے ہیں نماز تراویح میں مسجد نبوی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رات کو دیکھا، جی پیچھے کھڑے ہیں لوگ تراویح میں، ایک باری قرآن سنا رہا ہے لوگوں کو۔ حضرت علی نے فرمایا عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرنا جس طرح تو نے اللہ کے گھر کو قرآن سے روشن کر دیا ہے۔ قرآن مسجد میں پڑھا جائے مسجد روشن ہوگی، گھر میں پڑھا جائے گھر روشن ہوگا، جہاں قرآن پڑھا جائے وہ جگہ روشن، اور وہ قرآن پہ سمجھ کے عمل بھی کر لیا جائے پھر دل روشن ہوگا، قبر روشن ہوگی، حشر روشن ہوگا۔ یہ سب قرآن کی برکتیں ہیں، یہ سب قرآن کے فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حسین بن حسین ایک اللہ کے نبی کے صحابی تھے، وہ رات کو اپنے مکان میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی انہوں نے گھوڑا رکھا ہوا تھا گھر میں، اس نے اچھلنا بلکنا شروع کر دیا گھوڑے نے، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کی تو گھوڑا ٹھہر گیا، پھر قرآن پڑھنے لگے پھر گھوڑا بلکنے لگ گیا، 3-4 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا بچہ ہے کہ یا نام، یا اس کا نام بھی آتا ہے بچے کا، یا تھا اس کے بچے کا نام، وہ گھوڑے کے قریب سو رہا تھا چارپائی پہ۔ تو شاید بن حذیفہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑا بلکتا ہے، یہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے اپنے کو کہتے میں نے بچے کو اٹھایا وہاں سے، اور پھر میں آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پہ مجھے
ایک بادل سا نظر آیا، اس بادل میں چراغ جل رہے تھے، روشنی سے اس بادل میں. تو میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ ایسے واقعہ پیش آیا میرے ساتھ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتلایا ہے کہ جب تو وہ جو تھا نا بادل، اس میں روشنی، وہ فرشتے تھے اللہ کے. جب تو قرآن پڑھتا ہے تو تیرے قریب آ کے اللہ کے فرشتے قرآن سنتے تھے، گھوڑا دیکھتا تھا ان کو، ان کی وجہ سے گھوڑا بہتر کرتا تھا. جب تو بند کر دیتا فرشتے دور ہو جاتے تھے. تو اگر تو صبح تک قرآن پڑھتا رہتا، صبح تک فرشتے تجھ سے اللہ کا قرآن سنتے رہتے، اور پھر صبح تک فرشتے موجود رہتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے، سب لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ کس کی برکتیں ہے؟ یہ قرآن کی برکتیں ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کوئی دینی مجلس قائم ہو، اب قرآن سے بڑی دینی مجلس کہاں سے لائے ہوئے؟ کروڑوں مجلس بھی اس مجلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ پاکیزہ مجلس ہے، یہ قرآن کی مجلس ہے. ہاں جی، تو جہاں کوئی دینی مجلس قائم ہو تو فرشتے اللہ کے، حدیث میں آتا ہے، اس مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. پھر اللہ کے دربار میں جا کے رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ فلاں جگہ کہے تھے. تو وہاں لوگ کچھ اکٹھے ہو کے دین کی باتیں کر رہے تھے، تیرا قرآن سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے. تو اللہ پاک پوچھتے ہیں اچھا وہ پھر مانگ کیا رہے تھے؟ اس میں آتا ہے رشتے کر، یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. جنت دیکھی انہوں نے؟ کوئی نہیں. اگر دیکھ لے پھر تو بڑے ہی حریص ہو کے جنت مانگی. پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ جہنم سے. اللہ پناہ، جہنم دیکھی ہے؟ کوئی نہیں. اگر دیکھ لے پھر تو بڑے ڈر کے خوف زدہ ہو کے جہنم سے بچنے کا سوال کرے. اللہ پاک فرماتے میرے بند فرشتوں گواہ بن جاؤ، وہ جو دین کی مجلس قائم کی تھی انہوں نے، میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں. میں نے ان پہ راضی ہو کے ان پہ جہنم کے دروازے بند کر کے ان کے جنت کے دروازے کھول دیے. یہ ساری انشاءاللہ یہ سب فائدے، یہ برکتیں یہ قرآن سے نصیب ہوں گی انشاءاللہ. یہ آپ کا عمل رائے گا نہیں جائے گا، بشرطے خلوص ہونا چاہیے. خلوص شرط ہے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہ بیٹھنا. کہ مقصد کیا ہو؟ کون راضی ہو؟ اللہ راضی ہو. بس انشاءاللہ دیکھ لینا، یہ آپ کا بیٹھنا آدھا گھنٹہ انشاءاللہ نوٹ ہو رہا ہے، ہر روز لکھا جا رہا ہے. انشاءاللہ ان قیامت کی جنت کی شکل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ محفوظ ہو رہا ہے آپ کا مطلب اللہ کے بینک میں. اور یہ جو بینک ہے یہ کیا منافع دیتے ہیں؟ حرام منافع، سود حرام یہ نہ لیا کرو. جو اللہ کے بینک نے منافع دینا ہے نا، 1 روپے کے بدلے ہاں جی 700 روپیہ، 1 روپے کے بدلے 10 روپے کے 700 روپے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو 1 روپے کے بدلے کروڑوں روپے وہ سو. یہ نیت میں منحصر ہے. جتنی نیت سے بیٹھو گے، خالص ہو کے بیٹھو گے، اتنے انشاءاللہ یہ آپ کا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا. وما یکفر بها الا الفاسقون، قرآن کا اور کوئی انکار نہیں کرتا، فاسق کرتے ہیں. فاسق کافر بے ایمان یہ قرآن کا انکار کرتے، باقی اور کوئی قرآن کا انکار نہیں کرتا. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، یا جب کبھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد تو توڑ دیا اس عہد کو ایک فریق ان میں سے. یعنی جب یہودیوں کو عہد کیا، لوگوں سے کو عہد کیا، وعدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا، تو انہوں نے کیا کر دیا فریق. ایسے بھی تھے میں لوگ اس کو کیا کرتے تھے؟ توڑ دیتے تھے اس عہد کو. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے تھے. جب وہ اکثر ان کے مومن ہی نہیں تھے تو وہ حفاظت کہاں کرتے؟ اس لیے عبادت ہی کرتے. دیکھو اکثر ان کے مومن ہی نہیں تھے. یاد رکھنا کافر مشرک یہ حفاظت نہیں کرے گا، بدعہدی کرے گا، ڈنگ مارے گا. کافر مشرک ڈسے گا، دھوکہ دے گا. جس کہتے دال آئے گا اور پنجابی میں دال آئے گا. کافر مشرک وفا نہیں کرے گا. کافر مشرک اللہ سے وفا نہیں کرتا، خالق سے مخلوق سے کیسے وفا کرے گا؟ کبھی بھی اعتماد نہ کرتا. ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب ان کے پاس آیا رسول عظیم الشان. یہ رسول جو تنویر ہے نا یہ تعظیم کے لیے آتی ہے. عظیم الشان رسول آیا، اس سے مراد ہمارے رسول ہے، آپ کے رسول. ان کے پاس عظیم الشان رسول آیا اللہ کے ہاں سے. مصدق لما معہم، وہ رسول کون ہے؟ کیا ہے؟ تصدیق کرتا ہے اس دین کی جو ان کے پاس ہے. اللہ کے رسول تورات زبور انجیل ان کی بھی تصدیق کرتے تھے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے. یعنی جب رسول آیا ان کے پاس، ہمارے نبی آئے تو تورات کے اندر ہمارے نبی کو اوصاف لکھے ہوئے تھے، ایمان لاؤ. ہمارے نبی کی تعریفیں لکھی ہوئی تھی تورات کے اندر.
وہ جو اوت الکتاب جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بد تھے، علماء سو تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کی کتاب تورات کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے اٹھا کے ایسے پھینک دیا تورات کو، اس کے مطلب پشت کے پیچھے کچھ ہے اور ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے کیا نہیں، یعنی کتاب تورات کے ذریعے انہوں نے ایسا معاملہ کیا کہ نہ ان کو اللہ کی کتاب یاد رہی، نہ اللہ کی کتاب جو اللہ کے احکام وہ یاد رہے، ان کو ایسا نظر انداز کیا اللہ کی کتاب کو اور اللہ پاک کے احکام کو ایسا فراموش کیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں تھے، ایسے ہو گئے، لا علم ہو گئے، پتہ نہیں یہ جانتے ہی نہیں تھے، نہ کتاب کو جانتے تھے نہ اللہ کے احکامات جو اس میں تھے ان کو جانتے تھے، پسے پسے ڈال دیا بدل گئی۔ اور ہمارے لوگوں نے بھی قرآن کو پسے پسے ڈال دیا ہے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہاں جی اللہ بس چومنا رہ گیا ایک، چوم لو، اچھا کپڑا چڑھا کے برکت کے لیے رکھ دو، کوئی لڑائی ہو جائے بس اسے قسم اٹھا لو، بس اتنا رکھ لیا ہم نے قرآن کو، وہ مر جائے پڑھ کے بخش دو۔ قرآن کے احکام کو مانو، پھر ہے قرآن کو ماننے والا، چومو بے شک نہ، دل میں قرآن کی قدر کرو، اس کے احکام کو مانو۔ جو اللہ پاک اس نے فرمایا ہے اس پہ کوئی عمل نہیں، چوم رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، برکت ہی رکھ دیا، جو قرآن میں ہے اس پہ عمل ہی کوئی نہیں، یہ تو وہی ہے نا۔ اسی طرح یہودی کرتے تھے، یہودی تورات پہ سونے کا وہ کپڑا چڑھاتے تھے، سونے سے بنا ہوا، یہودی چومتے بھی تھے، پیٹ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جو تورات کے اندر تھا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، وہی ہمارے مسلمان ہیں آج۔ عمل تو کیا، ہمارے مسلمانوں کو بسم اللہ کا ترجمہ یاد نہیں ہے، اکثریت کو مسلمانوں کو بسم اللہ کا ترجمہ نہیں جانتے۔ میں نے کئی پگڑیوں والے دیکھے، داڑھیوں والے حاجی نمازی جو کہتے جنت ہمارے بغیر مل ہی نہیں سکتی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، پگڑی بڑی سونی ہے، ہاں جی 50 سال عمر 60 سال عمر سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے۔ میں نے کئی تبلیغی جماعت کے لوگ دیکھے 20 سال لگائے تبلیغ میں، سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں آتا، سورہ فاتحہ کیوں کہتے یہ پتہ ہی نہیں، کسی کو بتلائی، 20 سال لگے۔ وہ کہتے ہیں پٹ پوے سونا جڑا کنا نو کھاوے، اس وقت کا کیا فائدہ جس میں آدمی قرآن ہی نہ سمجھے، کیا فائدہ اس وقت کا؟ یہ آدھا گھنٹہ لگا رہے الحمد للہ قرآن سمجھا رہا ہے آپ کو، یہ وقت قیمتی بن رہا ہے آپ۔ مدرسے کا طالب علم یہاں آتا تھا، اب نہیں آتا، بڑی پگڑی اس کی، بڑا جوان فارغ ہونے والا، میں نے سنا بھائی یار قرآن سمجھا کر آ گئی یہاں، کہ صاحب ہم سمجھتے ہیں، وہاں سمجھتا ہے ہاں۔ میں نے کہا یا نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھی سے میں عبادت کی کتنی قسمیں ہیں، مدد کی کتنی قسمیں ہیں، کہ پڑھا تھا مول صاحب بھول گیا، میں تو پڑھے ہی نہیں، تجھ کسی نے بتلایا ہی نہیں، پڑھا ہوتا کیوں بولتا، ہم نے پڑھا الحمدللہ بھائی۔ اس لیے بھائی دینی جماعت کے ساتھ جڑے اچھی بات ہے، اکیلے رہنے سے دینی جماعت، لیکن اس دینی جماعت کے ساتھ جڑو جو قرآن پیش کرتی ہے، نبی کا فرمان پیش کرتی، جو کسے کہانی پیش کرتی دینی جماعت، من گھڑت واقعات فضائل کتابیں مولوی میں لکھی ہوئی، اس کا کیا فائدہ؟ اس دینی جماعت کے ساتھ جڑو جو قرآن پیش کرتی ہے اور قرآن میں سے اللہ کی توحید پیش کرتی ہے، شرک رد کرتی ہے، اس دینی جماعت کے ساتھ جڑو۔ انشاءاللہ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ گھر میں اللہ فرش پہ راضی ہو جائے گا، دن قیامت پہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آؤ جڑو قرآن کے ساتھ جڑو، یہ قرآن ہے ہمارے پاس، یہ ہماری الحمدللہ سچائی کی دلیل ہے، یہ اتنے حضرات بیٹھے ہیں، ہماری کامیابی کی دلیل ہے الحمدللہ۔ اس حال میں اتنے کر دی اللہ پاک نے، اللہ پھر 5 سال 10 سال اور دے دیے تو انشاءاللہ بجٹ فل ہو جائے گی۔ یہ ہماری سچائی، خوش ہو جاؤ ہم سچے ہیں، ہم سچ پہ، ہماری سچائی کی دلیل ہے الحمدللہ، ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ میں نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، نہیں ایک بہترین میرے گھر سے آپ بیٹھ سکتے، یہ اللہ نے بٹھایا آپ کو، اس لیے بٹھایا، قرآن کے لیے بٹھایا ہے۔ آپ کے دل میں اللہ نے قرآن کی محبت اتار دی ہے، قرآن اتر گیا آپ کے دلوں میں، اللہ کے یہاں قبول ہو گئے ہو، اب جڑے رہو، ڈٹے رہو، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ قل من كان عدوا لجبريل، آپ کہتے ہیں جو ہے دشمن جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، بس بے شک جبریل نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پہ بإذن اللہ کی اذن سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن جو قرآن سے پہلے کتاب ان کی تصدیق کرتا ہے، وہدیٰ، اور قرآن ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے ایمان والوں کے، ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتا ہے، بشارتیں دیتا ہے قرآن ایمان والوں کو۔ من کان عدوا للہ، جو ہے دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسل، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ،
دشمن ہے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تاکہ نازل کی ہم نے آپ کی طرف روشن آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر نافرمان. اب کلما کیا جب کبھی عہدوا عہدا، کوئی عہد کیا یہودیوں نے لوگوں سے اللہ سے، نبذہ فریق منہم، توڑ دیا اس عہد کو ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر کی ایمان نہیں لاتے. جب مومن ہی نہیں تھے عہد کی وفا کیسے کرے گی؟ ولما جاءہم، اور جب آئے ان کے پاس رسول عظیم الشان، ہمارے رسول آئے اللہ کے ہاں سے، مصدق لما معہم، اللہ کے رسول اس چیز کی تصدیق کرتے جو ان کے پاس تھی. تو نبذ فریق من الذین اوتوا، تو پھینک دیا ایک فریق نے جو دیے گئے تھے کتاب. دیے گئے تھے اس سے مراد بڑے بڑے یہودی علماء بد، علماء سود، صرف انہوں نے پھینک دیا. پھینکنے مطلب یہ نہیں کہ پیچھے پھینک دیا کتاب کو، یعنی اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ وہ جانتے ہی نہیں، فراموش کر دیا کتاب کو ہی، فراموش کر دیا کتاب میں اللہ کے احکام ان کو ہی بنا دیا، فراموش کر دیا. برا ظہوری، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں. اچھا بیٹھو بھی سارے ساتھ وہی ساتھی